شیطان انسان پر جو اپنے جال پھینکتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو مطلق صورت ہے، ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری صورت مقید ہے، بعض گناہوں کے لیے وہ بعض موسموں کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے اس سے قبل محرم کا مہینہ گزرا، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ محرم کے شروع ہوتے ہی شیطان دو طرح کی بدعتوں کو رواج دیتا ہے اور دو فرقوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اور دو بدعتیں جاری کرتا ہے۔ ایک تو رافضی، جن کے اندر ماتم، سینہ کوبی، نوحہ خوانی اور تبرہ جیسی بدعات کا جال پھینکتا ہے اور پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور دوسرے ناصبی ہیں، جن کے دلوں میں اہل بیت رسول کی عداوت ہے، دشمنی ہے، ان پر وہ خوشی منانے کی بدعت وسوسہ کے طور پر پیش کرتا ہے، اور وہ اسے اچھی طرح قبول کرتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور 10 محرم کو بطور عید مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اچھے پکوان اور لباس زیب تن کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں شیطان کو عقیدے کے تعلق سے گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور بہت سے لوگ شیطان کے چیلے بن کر اس کے وساوس کو قبول کرتے ہیں، اور شیطان کی باتوں میں آ کر سفر کے مہینے کو نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں۔ اس مہینے شادی بیاہ کو، بڑا سفر کرنے کو، یا کسی بڑے کاروبار کو جمانے کو اپنے لیے نحس تصور کرتے ہیں، نحوست قرار دیتے ہیں، اور ایسے ہر کام سے گریز کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک شیطان کی سازش ہے اور بڑا ہی خطرناک حربہ ہے۔ یہ سارے موسم اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ یہ مہینے، ہفتے اور دن اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ ان دنوں میں سے بعض دنوں کو منحوس کہنا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العزت نے 12 مہینے سال میں پیدا کر رکھے ہیں، اور کوئی شخص یہ کہے کہ تیرے 12 مہینوں میں سے فلاں مہینہ منحوس ہے، تو
تو یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے اور اس کی تخلیق کو للکارنے کے مترادف ہوگا۔ یہ شیطان کا بندوں پر عقیدے کا وار ہے، اور یہ وار کر کے وہ بندوں کو مشرک بنا دیتا ہے، اور بہت سے بندے اس کی سازش میں مبتلا ہیں، اور اس مہینے کو اپنے لیے نحس تصور کرتے ہیں